اور سب سے پہلی خبر اس بڑی خبر کی اور آتے ہیں جہاں پر چند دن پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر ڈیبیٹ کے دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی ترجمان نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور چند دنوں کے اندر اب تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، کویت، OIC سمیت دیگر ملکوں کی طرف سے بھارت مخالف بیانات دیے گئے ہیں اور بھارت سے صاف کر دیا گیا ہندوستان سے صاف کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی وضاحت اور معافی مانگے۔ وہیں پر BJP لیڈ گورنمنٹ جو مرکز کے اندر ہے، دلی کے اندر جو مرکزی حکومت ہے، انہوں نے خود کو اس بیان سے الگ کر دیا ہے اور کل بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے صاف کر دیا کہ یہ قومی پالیسی نہیں ہے، یہ ملکی پالیسی نہیں ہے اور ملکی پالیسی کے اندر سبھی مذہبوں کا عزت، احترام، تقدس بحال رکھنا ہے۔ اور BJP نے بھی رات دیر گئے کارروائی کرتے ہوئے نپر شرما اور ان کے ایک اور ساتھی نوین کو یا تو پارٹی سے نکالا یا ان کے خلاف وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یعنی BJP نے بھی کارروائی شروع کرتے ہوئے یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ جو کچھ ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر ہوا وہ صحیح نہیں ہے، سرکار نے اپنی بات رکھی، لیکن سعودی عربیہ، قطر، UAE اور کویت سمیت کئی ملکوں نے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی جو وہاں پر دفتر کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر ملازمین ہے ہائیسٹ رینک پر، انہیں طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ کویت کے اندر احتجاج ہوا، ایران نے دفتر خارجہ کے اندر طلب کر کے باضابطہ طور پر احتجاج درج کروایا ہے اور ٹویٹر پر اس وقت سب سے زیادہ یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی تنقید کرنے والے قطر اور کویت میں لوگوں کو کتنی آزادی ہے، اس پر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ فریڈم ان قطر اینڈ کویت کے نام سے اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس پر لوگ اپنی اپنی آرا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازیبا اور توہین آمیز تبصرہ کرنے پر BJP نے اپنی 2 لیڈروں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پارٹی کے قومی ترجمان نپر شرما کو معطل کر دیا گیا، جبکہ دلی میں پارٹی کے میڈیا سربراہ نوین جندل کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ نپر شرما اور نوین جندل کے تبصرے کی وجہ سے عرب ملکوں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے اور یہ کب ہوا ہے جب صدر ہند بھی اس وقت غیر ملکی دورے پر ہے، قطر میں موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر ہندوستانی سامعین کے سامان کا بائیکاٹ کی اپیل ہو رہی ہے اور مخالفت بڑھنے کے پیش نظر اب بھارت سرکار کا موقف بھی آہستہ آہستہ کر کے سامنے آیا ہے۔ دفتر خارجہ نے تھوڑی دیر پہلے OIC پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ OIC کو اس طریقے سے بیانات کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ OIC نے اس بیان اور بھارت کے اندر جو انہدامی کارروائی چل رہی ہے، غیر قانونی طور پر جو مکانات تعمیر کیے گئے اس پر انہدامی کارروائی چل رہی ہے، اس پر اعتراض کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب بھارت سرکار کی طرف سے دیا گیا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نصیحت جو ہے وہ دے دی گئی کہ وہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے، باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت کلیم اس وقت ہمارے ساتھ ہے جن سے ہم مزید بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ رحمت، بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پارٹی کے قومی ترجمان نپر شرما کو معطل کر دیا گیا، نوین کو باہر کا راستہ دکھایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو عرب دنیا ہے وہ بڑے دنوں بعد اس طریقے کی حرارت میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے لیکن اتنی حرارت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اب کیا کچھ ابھی تک کا حال احوال ہے، کیونکہ صبح سے لے کر ابھی تک آپ کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہوگا اور جو بھارت سرکار کی پہل ہے کیا اس کا کوئی اثر، کیا اس کا کوئی ایفیکٹ اور امپیکٹ کہیں دکھ رہا ہے؟ جی دیکھیے، اثر بہت زیادہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جس طرح سے ٹرینڈ، جس طرح سے مہم چلائی گئی وہ مہم کل تک کے یا یوں کہیں کہ آج دوپہر تک کے سرکاری مہم تھی، لیکن اب عوامی مہم ہو گئی۔ اب کویت کی بات کریں، قطر کی بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، ایران کی بات کریں، بحرین کی بات کریں، ان ممالک میں اب وہ مسلم آبادی جو مسلسل ان چیزوں سے کل تک کے یوں کہیں کہ انہیں خبر نہیں تھی، انہیں پتہ نہیں تھا، اب ان لوگوں کو بھی پتہ چل چکا ہے جب سے بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا، تو تب سے یہ مہم اور تیز ہو گئی۔ سرکاری سطح پر جو کام کرنا تھا
सरकारी सतह पर वो काम कर दिया गया है, सरकारों की जानिब से हिंदुस्तानी सफीर को तलब करके एहतजाज दर्ज करा दिया गया है। लेकिन हमें एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और इस खबर को सोर्सेस से हमें खबर मिल रही है, कंफर्म खबर नहीं कह सकते इसे हमें खबर मिल रही है कि सऊदी अरब में, कतर में और ओमान में, ये 3 मकामात ऐसे, और पाकिस्तान में, ये 4 ऐसे ममालिक है जहां पर जो भारतीय सफारत खाने हैं, कौंसिल खाने हैं, वहां सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। ये मामूली इजाफा है, बताया जा रहा है कि सूरत हाल को देखते हुए इजाफा कर दिया गया। तो ये एक ब्रीफ है, अपडेट है जिसमें अनकन्फर्म है, अभी हो सकता है कि कुछ देर बाद कंफर्म हो जाए, लेकिन हमें आजाद जराए से इस तरह की खबरें मिल रही हैं। रही बात एहतजाज, जो इस वक्त सूरत हाल है, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के 2 बोल की वजह से, गुस्ताखाना बयान की वजह से जो मुश्किल सूरत हाल इस वक्त वजारत खारजा को उठानी पड़ रही है, जिस मुश्किल सूरत हाल से वजारत खारजा गुजर रहा है वो शायद ही कोई वजारत इस वक्त गुजर रही हो। वजारत खारजा के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अरब ममालिक अब तक के बहुत ही खास और अच्छे दोस्त ममालिक थे, वो पूरी तरह से नाराज हो गए। उन नाराजगी को दूर करते करते अरब वजारत खारजा के पसीने छूट रहे हैं, बार बार लेटर लिखा जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, सफाई दी जा रही है। OIC को चलो एक खाने में रख देते हैं और पाकिस्तान को एक खाने में रख देते हैं, लेकिन कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन को कहाँ हम रखेंगे? इन ममालिक से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन ममालिक में बड़ी आबादी हिंदुओं की है जो हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ काम करते हैं, और ट्रेंड मुहिम यहाँ तक पहुंची है। कई ऐसे हिंदू भाई जो हमारे कुवैत, कतर में काम करते थे, उन्हें सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है, उन्हें सर्विस से बाहर निकाल दिया गया है। तो बोल किसी और ने बोली, गलती किसी और ने की, सजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। साथ ही साथ आज जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल ने अरब ममालिक में न सिर्फ मुल्क के तशख़्ख़ुस को, मुल्क के वक़ार को ठेस पहुंचाया है, और एक बड़ी बात जो सबसे ज्यादा अहम चीज है इस मुहिम को और रंग देने में, वो ये है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई है, न ही उससे हिंदुस्तानी मुसलमान मुतमईन है और न ही अरब का मुसलमान। वो सिर्फ 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर देना, ये कार्रवाई नहीं मान रहे। कार्रवाई ये होगी कि उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल की सजा दी जाए, और उन्हें जो हिंदुस्तानी तशख़्ख़ुस को, हिंदुस्तानी वक़ार को चोट पहुंचाने, ठेस पहुंचाने, या यूं कही कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के हवाले से जो मुकदमात होते हैं, जो दफात होते हैं, उन दफात और मुकदमात में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि ये मुहिम अभी भी तूल पकड़ रही है, ये मुहिम अभी भी रंग ला रही है। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हिंदुस्तानी, हमारे हिंदू भाई जो कुवैत, कतर और सऊदी अरब में है, वो हमारी कंपनी के बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मिडल ईस्ट को देखते हैं और फिर मैं जब अपनी इकोनॉमी की ओर देखता हूं, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रिक्ट मूड में है, क्योंकि 3.1% जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक GDP है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आते हुआ नजर आ रहा है। जो 1980 में 1.45% था, वो अब 3.1% तक आ गया। ये जो GDP का एक बड़ा हिस्सा इसको माना जा रहा है, ये भी एक वजह है। और फिर गल्फ जो कॉपरेशन काउंसिल है, GCC है, वो हमने गुज़श्ते दिनों में बिजनेस ट्रेड के लिए शुरू किया गया था, क्या उसको इससे धचका लगता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल एक तरह से आप इसे झटका ही मान सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की GDP में कितना बड़ा रोल है उन तमाम हिंदुस्तानियों का, उन शहरियों का जो गल्फ ममालिक में है, अरब ममालिक में है, वहाँ रहते हैं, वहाँ से पैसे हिंदुस्तान भेजते हैं। तो हिंदुस्तान की GDP पे उनका बहुत रोल है। वो सब हमारे हिंदुस्तानी है, लेकिन कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं अरब ममालिक में। तो अरब ममालिक में रोजी रोटी का इंतजाम करने के मामले में इस तरह की सूरत हाल जब पैदा हुई, जहाँ से चोट लगना शुरू हुआ, धचका लगना शुरू हुआ, भारतीय प्रोडक्ट को बाहर करना शुरू किया गया, शोरूम से प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं, और जो हमारे हिंदू भाई उन्हें निकाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ GCC नाराज है बल्कि OIC भी नाराज है, और कुवैत, कतर को अलग-अलग तौर पर मुल्क की हैसियत से देखें, अगर तंजीम से बाहर निकालकर, तो इन ममालिक में भी हम ये जान रहे थे कि जब डिप्टी कमिश्नर होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, फॉरेन सेक्रेटरी होंगे, इनकी जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा सकता है खत लिख करके। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वहां के अमीर की जानिब से अगर इजहार किया जा रहा है, इमाम हरम की जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है, उसे कंडेम किया जा रहा है, तो फिर ये मामला बहुत ही बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके लिए हिंदुस्तान को कड़ी मेहनत करनी होगी, उन तमाम अपने दोस्त ममालिक को मनाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जो नाराजगी अभी बढ़ी है, और इसका बड़ा असर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, या फिर हिंदुस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सर्विस है, या हिंदुस्तान के साथ दिगर मामलात में जो ताल्लुकात हैं, उन तमाम हवालों से, उन तमाम कार्रवाई पर, उन तमाम प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ने के खतरात हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की वजारत खारजा में सुबह से लेकर के अब तक के गहमागामी है। खबर यह है कि लंच ब्रेक को बहुत ही छोटा कर दिया गया था, 1 घंटे का लंच ब्रेक सिर्फ 45 मिनट और आधे घंटे में ही खत्म कर दिया गया। फिर से खत का जवाब देने और सफाई पेश
کرنے میں ہی وقت گزر رہا ہے. تو اس وقت مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے صرف دو یوں کہیں کہ غلاظت نے, گندگی نے, جن کی وجہ سے پورے ہمارے عرب جو دوست ممالک تھے ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. اور ٹرینڈ ہے کہ عوامی ٹرینڈ بنتا ہوا چلا جا رہا ہے. سرکاری ٹرینڈ, ظاہر سی بات ہے عوام کے دباؤ میں سرکار کو آگے بڑے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں. اب عوامی ٹرینڈ اگر اور آگے بھی مہم جاری رہتی ہے تو پھر عرب ممالک میں سے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کچھ اور فیصلے لے سکتے ہیں, کئی پروجیکٹ پر بھی خطرہ منڈلا سکتا ہے. تو خطرے بہت ہیں, یہ بھی بڑا دیکھنا ہی ہوگا امپورٹنٹ کب ہے. تک منا پاتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے خبر کا. دوسرا پہلو یہ بھی خبر ہے کہ دلی پولیس کی طرف سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے انجان لوگوں کے لیے جنہوں نے ڈیتھ تھریٹ بھیجا تھا نپر شرما کے لیے. اس کو کس حد تک ہم کنفرم مانیں؟ اور نوین کمار جندل بھی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی جی دھمکیاں مل رہی ہیں. تو یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کی کیا نوعیت ہے؟ جی دیکھیے بالکل یہ خبر کنفرم ہے اور صحیح خبر ہے. دلی پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے نامعلوم شخص کے نام, جو مسلسل جب سے 6 سال کے لیے برخاست کیا گیا ہے نپر شرما کو, نوین جندل کو, تب سے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں. دھمکیاں آمیز ٹویٹس بھی آ رہے ہیں, خط بھی آ رہے ہیں اور فون کالز بھی آ رہے ہیں, ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کی وجہ سے باضابطہ طور پر ایک ایف آئی آر درج کر کے تفتیش بھی شروع کی گئی ہے. دلی پولیس کی جانب سے یہ کارروائی ہوئی ہے, لیکن جہاں پہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ کارروائی نہیں ہوئی. آج سے 3 دن پہلے باضابطہ طور پر ایف آئی آر درج کرائی گئی تھی نپر شرما کے خلاف, نہ صرف دلی میں بلکہ ممبئی میں بھی, حیدرآباد میں, 3 مقامات پر, لیکن کہیں کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے. جہاں پر اصل کارروائی کرنی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوتا رہا, جس کی وجہ سے اتنی خراب صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں آج تک کہ عرب کے ممالک میں کہیں بھی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آج ایک چیز بس لاسٹ سوال کا میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آج جب دفتر خارجہ کی طرف سے بیان جاری کیا جا رہا تھا تو او آئی سی کو لے کر بڑا سخت رد عمل تھا اور کہا گیا کہ تنگ ذہنی قرار دیا گیا. جی تنگ ذہنی ہے جو او آئی سی کی جس طریقے کا بیان دیا گیا تھا. تو اگر قطر کو لے کر یہ کہا گیا کہ جناب یہ آفیشیل پالیسی نہیں ہے, پاکستان کے لیے بھی کھری کھری سنائی گئی, تو یہ او آئی سی اور پاکستان کو الگ کر کے جو ہم عرب دنیا کو دیکھ رہے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہوگا؟ اور کیا او آئی سی واقعی طور پر اب ایک صرف نام رہ گیا ہے جو آج بیان کے بعد مجھے دکھ رہا ہے؟ یہ دیکھیں بالکل او آئی سی کو اگر ہم ہندوستان کے چشمے سے دیکھیں, ایک شہری ہونے کے ناطے یا ہندوستان کی سرکار کی طرف سے دیکھیں, تو او آئی سی نے پچھلے کئی مہینوں میں یا یوں کہیے کہ کچھ گزشتہ چند سالوں میں جس طرح کے بیانات ہندوستانی مسائل پر دیے ہیں, خاص طور سے وہ جموں کشمیر کا معاملہ ہو یا اقلیتوں کا معاملہ ہو, انہدامی کارروائی ہو, بابری مسجد ہو یا یاسین ملک ہو, ان تمام صورتحال میں جس طرح کے بیانات آئے ہیں وہ بیانات وہی ہیں جو پاکستان بیانات دیتا رہا ہے. تو پاکستان کی زبان جس طرح سے او آئی سی کی زبان بن کر آئی ہے, یہی وجہ کہ ہندوستان سرکار نے او آئی سی کو وہی درجہ دیا, وہی اہمیت دی جو پاکستان کو اہمیت دے رہا تھا, اور اسی وجہ سے اس کو الگ انداز میں جواب دیا گیا. او آئی سی کو جس انداز میں جواب دیا جانا چاہیے, چونکہ ریپوٹیشن کا معاملہ ہے, جس طرح سے آپ اپنی اہمیت اور پہچان بنائیں گے اسی اہمیت اور اسی پہچان کے ساتھ آپ کو جواب بھی ملے گا. کویت کا ایک الگ مقام ہے, کویت کو اس حساب سے جواب دیا گیا ہے. او آئی سی کا ایک الگ مقام ہے ہندوستان, اس لیے سب کو الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ جی رحمت ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے.